نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمت بالخير وبك نستعين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة الہی آمین۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم کے لغوی معنی ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، یعنی مہینوں کی ٹوٹل کاؤنٹنگ 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے خاص ہیں جنہیں حرمت والے کہا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے، یعنی ان کی حرمت اسلام سے پہلے بھی قائم تھی۔ مشرکین مکہ بھی ان کو حرمت والے مہینے قرار دیتے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں حج کرتے تھے، اور چوتھا مہینہ جو کہ رجب کا ہے اس میں عمرہ کرتے تھے۔ اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی، تاکہ لوگ آسانی سے سہولت کے ساتھ حج و عمرہ ادا کر سکیں۔ شہر اللہ محرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس بات سے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی اگر کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چل رہی ہے؟ اس کی امپورٹنس، اس کا مقام، اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ محرم اللہ کا مہینہ شہر اللہ ہے، اس کی ایک خاص فضیلت یہ پتہ چلی۔ دوسری بات، یہ دوسری فضیلت جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین ہے۔ یعنی اگر رمضان کے بعد جو افضل ترین اور جو بیسٹ ترین روزے اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور یہ پورے محرم کے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عموماً لوگ جو محرم کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں صرف اسی کو افضل ترین سمجھتے ہیں، پورا محرم کا مہینہ باعث فضیلت ہے۔ پھر ایک خاص روزہ جو ہے عاشورے کا روزہ، اس کی خاص ایک فضیلت ملتی ہے۔
عاشورہ جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے، مگر اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کو ہم اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کی گناہ معاف کر دے گا. یعنی لاسٹ ایئر کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے. عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یعنی کچھ اور بھی ایسے خاص واقعات ہیں جو محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوئے. اسی مہینے میں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی. اس حدیث سے اس کی مزید وضاحت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. یعنی ہم سے مراد یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ روزہ یہود بھی رکھتے تھے تو ہمیں بھی رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان سے مشابہت نہ ہو اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے لیے کہا گیا یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا مشابہت، ادنا یعنی معمولی سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی انشاءاللہ جب ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملائیں گے، 2 دن کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے.
پھر محرم کا ایک اور نام بھی ہے محرم الحرام، حرمت والا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ فرمایا فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں۔ تو کیا عام مہینوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن جیسے ہی کچھ عبادات ہوتی ہیں ان عبادات کو خاص دنوں میں کرنے سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ہی کچھ غلط کام ہیں جن کو حرمت والے مہینوں میں کرنے سے ان کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان مہینوں میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو یا گناہ بدعات اور منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ کریں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ یعنی کہ جو سال کا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے ہمارا اسلامک کیلنڈر کے مطابق، جو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو وہ ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ اس میں ہم کوئی بھی غلط کام، گناہ کا کام یا بدعت کا کام نہ کریں۔ جب سال کا آغاز اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا۔ حرمتوں کو پامال نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ کون سا دن تھا حجۃ الوداع کا؟ 10 ذی الحج کا دن۔ اور کہاں پر یہ خطبہ دیا تھا؟ حج کے موقع پر، منا میں۔ تو اس چیز کو جو ہے، جس طریقے سے اس دن کی، اس جگہ کی حرمت ہے، ایسے ہی مسلمانوں پر ایک دوسرے کے مال اور جان کی حرمت ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی جانوں کو، ایک دوسرے کی عزتوں کو، ایک دوسرے کے مالوں کو پامال نہیں کر سکتے، ان کا غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبہ کلمات ادا نہ کریں جس سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ محرم کی حرمت کے متعلق غلط خیال کی تردید۔ محرم سے ایک بہت مشہور واقعہ بھی جڑا ہے، کوئی بتائے گا کون سا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور محرم کی حرمت کب بیان کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سانحہ شہادت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، اور دین کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کر دی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی دین کے جو بھی احکامات تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہاں نعمت سے مراد دین اسلام کی نعمت ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک اور سانحہ شہادت اور واقعہ عظیم پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک اور واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا تھا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. لیکن اسلام میں شہادتوں کے منانے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جو شہادتیں ہیں یا جو اموات ہیں یہ برسی ایک طرح سے ہو جاتی، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں ماتم و گریہ وزاری کی اجازت نہیں. دوسرے یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے، یعنی دین جب مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ واقعات پیش آئے، اس لیے ان کی یاد میں مجالس قائم کرنا دین میں اضافہ ہے. اگر کوئی ان کے یاد میں دن مناتا ہے یا کوئی بھی مجالس قائم کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور یہ ممنوع ہے. جو محرم کی حرمت ہے وہ پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ پہلے ہی بیان کر دی گئیں. تو اب مزید ان چیزوں کو اس کی فضیلت میں شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دین کے مکمل ہونے کے بعد آئی ہیں. پھر عاشرہ محرم کی خصوصی بدعات. اس مہینے سے لوگوں نے بہت ساری بدعات کو بھی رواج دیا ہے یا رائج کر دی ہیں. مثلا سانحہ کربلا کو مبالغہ آرائی اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، سانحہ کربلا کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہدف بنانا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا، ٹھیک ہے، یا ان کی ہرزہ سرائی کرنا. جبکہ احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بکثرت فضائل بیان کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، یعنی انہیں جرح و تنقید اور برائی کا نشانہ بنایا، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اسے المعجم الکبیر الطبرانی نے روایت کیا ہے. یعنی صحابہ کو برا بھلا کہنا یا ان کی کوئی برائی بیان کرنا اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، انہیں جرح و تنقید اور برائی کا ہدف نہ بناؤ. انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد، یعنی 625 گرام، ایک مد جو ہے تقریباً 625 گرام ہوتا ہے، بلکہ آدھے مد 312 گرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث سے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پورے پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے پہاڑ کے برابر سونا، لیکن یہ صرف مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے. اگر کوئی انفاق میں اتنا بڑھ جائے کہ پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو بھی وہ صحابہ کرام کا جو 600 گرام تقریباً انفاق ہے نا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا انفاق اور ہمارے انفاق میں اتنا فرق؟ ایمان کا، اخلاص کا، ان کے حالات کا فرق. انہوں نے جس حالات میں انفاق کیا، جس اخلاص کے ساتھ کیا، ہمارے آج وہ حالات نہیں، ہم پر وہ مشکلات نہیں، ہم بہت آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. جب ستارے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے صحابہ کی عظمت و فضیلت کو بیان کر رہے، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اب جن لوگوں کی یا جن صحابہ کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے تو کیا ان کی کوئی ہرزہ سرائی یا ان پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم معمولی سے ادنا سے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں؟ تو اس بات کو منع کیا گیا ہے.
ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ لوگ کہیں گے ہاں، پس اس ایک صحابی کی فضیلت سے ان کو فتح عطا کر دی جائے گی، یعنی اس پوری جماعت کو اس صحابی کے شامل ہونے کی وجہ سے فتح عطا کی جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص تابعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس ان کو اس تابعی کی صلاح و فضیلت کی وجہ سے فتح عطا کر دی جائے گی۔ یعنی اس جو دوسری جماعت ہوگی اس میں ایک تابعی شامل ہوگا۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا اور ایمان لایا ہو، تو اس کی شمولیت کی وجہ سے اس گروہ کو فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو تبع تابعی ہے جس نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، پس ان کو اس تبع تابعی کی فضیلت سے فتح عطا کر دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی وجہ سے 3 دور خیر و فضیلت کے حامل ہوں گے، یعنی ایک تو صحابی، اس کے بعد تابعی، اور اس کے بعد تبع تابعی۔ تبع تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے تابعی رسول کو دیکھا۔ تو ان 3 گروہوں کی ایک خاص اہمیت ہے اور ان کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر اور جو بدعات ہیں اس محرم کے مہینے کی، ایک جو ہم نے پڑھی کہ صحابہ کرام کو ہدف بنانا، پھر 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم و پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، حلیم پکانا، پانی یا دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بنانا، 10 محرم کو تعزیے اور ماتم کے جلوسوں میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا اور کھیل کود سے ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا وغیرہ۔ ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس میں شادیاں نہ کرنا اور سیاہ لباس پہننا۔ حالانکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن آج لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اس میں شادیاں نہیں کرتے۔ تو اگر ایسی کوئی سوچ ہے تو یہ غلط سوچ ہے۔ اچھا، اس مہینے کو ہم نے کیا پڑھا؟ فضیلت والا مہینہ ہے، اور لوگوں نے اس مہینے کو کیا قرار دے دیا؟ منحوس مہینہ یا نحوست والا مہینہ، نعوذ باللہ، یا ایسا مہینہ جس میں خوشیاں منانی حرام ہے۔ تو اللہ نے کوئی مہینہ یا کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس میں اپنی خوشیاں یا کوئی بھی اچھے کام سے منع کیا گیا ہو۔ آپ اپنی خوشیاں منائیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادیاں کرنا ممنوع ہے۔ ذوالجناح یعنی گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا، یہ بھی اس مہینے کی ایک بدعت ہے۔ پھر ذوالجناح یعنی گھوڑے کو متبرک سمجھنا، یعنی بابرکت سمجھنا، اس کو چومنا اور بچوں اور عورتوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کو سعادت سمجھنا وغیرہ۔ پھر ایک اور من گھڑت روایت جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، یعنی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر فراخی کرے گا۔ یہ بالکل بے اصل ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ 10 محرم کو خاص کھانا پکانا، خصوصی طور پر زیادہ خرچ کرنا وغیرہ ان بدعات و منکرات سے ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، نہ خلفۂ راشدین سے، اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ اس دن اچھا کھانا پکایا جائے، لوگوں پر خرچ کیا جائے، یعنی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ویسے ہی انفاق کرنے کا ثواب تو پورا سال ملتا ہے، لیکن اس دن سے کوئی خاص اس کی جو ہے عقیدت نہیں جڑی ہے۔ یا لوگوں دسترخوان پہ کشادگی کرتے ہیں، یعنی 2-4 کھانے بنا کر کشادگی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا
کیا کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ پورا سال ہمارے گھر پر کشادگی ہوگی. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، حالانکہ یہ سب بدعت ہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اجتناب ضروری ہے. اجتناب یعنی بچنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے، مسلمانوں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کے طریقے کو ہی اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام چاہے وہ بظاہر کیسا ہی ہو، یعنی بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہو کہ خرچ کرنا یا کھانا کھلانا لوگوں کو، یا آپ کو بظاہر کیا لگ رہا ہے اچھا کام ہے، لیکن اگر وہ سنت سے ثابت نہیں تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. پھر کچھ اور من گھڑت روایات بھی مشہور ہیں. یہ تو ہم نے وہ کام پڑھے جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر، لیکن کچھ ایسے کام بھی لوگ کرتے ہیں جس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جس میں ایک چیز ہم نے پڑھی خرچ کرنا، اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھی دسترخوان پر کشادگی کرنا. یہ بھی غلط عقائد ہیں. اور کچھ غلط احادیث بھی ہیں جو اس دن کے مناسبت سے مشہور ہیں. اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ نے ان 60 سال کی عبادت لکھ دی ہے جس میں نماز اور روزے بھی ہیں. یہ بھی غلط حدیث ہے. صحیح حدیث ہم نے جو پڑھی اس میں عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، یہی ایک صحیح حدیث اور یہی ایک فضیلت ہمیں عاشورے کے دن کے روزے کی ملتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں مختلف من گھڑت باتیں مشہور ہیں. ایک جو بات ہے وہ یہ بھی مشہور ہے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا. پھر جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 1000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے ایسی باتیں عاشورہ کے متعلق. پھر عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ 7 آسمانوں کا ثواب عنایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. عاشورہ کے دن جس مسلمان کے ہاں کسی مومن نے افطاری کی تو گویا اس کے ہاں پوری امت محمدیہ نے افطاری کی. یعنی کہ آپ نے ایک دن ایک شخص کو افطاری کروا دی عاشورے کے دن، تو امت محمدیہ کی تعداد کتنی ہے جو ہم گن بھی نہیں سکتے. ان سارے لوگوں کی افطاری کا ثواب آپ کو مل گیا. یہ بھی من گھڑت حدیثوں سے یہ مشہور کیا گیا ہے. عاشورے کے دن جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فقیروں کو کھانا کھلا کر شکم سیر کیا. جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیے جائیں گے. یعنی کسی یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا، اب اس یتیم کے سر پر کتنے بال ہوں گے؟ لاکھوں بال ہوں گے، انکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، اتنے جو ہیں آپ کو جو ہے جنت میں درجے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسی باتیں مشہور کی گئی ہیں. پھر عاشورے کے دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا. عاشورے کے دن ستارے اور پہاڑ پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ثواب کچھ بتائے گئے، پھر کچھ چیزوں کو اس طریقے سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن ان کو بنایا تاکہ اس کی فضیلت میں اضافہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن لوح و قلم پیدا کیے. عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں، آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس طرح کی اور بھی کئی بے شمار روایات ہیں جو من گھڑت ہیں اور بے بنیاد ہیں، اور ان کی کوئی بھی اصل نہیں، نہ ہی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، پھر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ عاشورے کے دن جس نے غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوائے کبھی بیمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عاشورے کے دن جس نے سرما لگایا تو پورا سال اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی، یعنی اس کو کوئی بھی آنکھوں کا انفیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
عاشورے کے دن جس نے ایک گھونٹ شربت پلایا تو اس نے گویا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا لوگ عاشورے کے دن کیا کرتے ہیں؟ شربت تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی ساری باتیں بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرام شہر اللہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، اور رمضان کے بعد جن دنوں کے روزے پسندیدہ ہیں وہ محرم کے دنوں کے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس مہینے میں جو ایک خاص دن ہے عاشورہ، جو 10 محرم کی تاریخ کو کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ خاص فضیلت کا حامل ہے. اور اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا کر رکھنا چاہیے. ایسا جو ہے کس وجہ سے کہا گیا؟ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے کیا گیا. پھر حرمت والے مہینے سے مراد جو ہے کہ اس مہینے میں جنگ، فتنہ، فساد، قتل، ہر طرح کی چیزیں جو ہے منع کی گئیں. تو ہمیں بھی لڑائی جھگڑوں سے، ہر گناہ کے کام سے، بدعات سے، منکرات سے بچنا چاہیے. اگر یہ مہینہ ہم شہر اللہ ہے، حرمت والا ہے، تو جیسے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے ایسے ہی کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں کے کام، انفاق، صدقات کرنے چاہیے، کیونکہ اس مہینے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے اس مہینے کی فضیلت ہے کہ فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر یا لونر کیلنڈر، چاند کا جو مہینہ ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے سال کی ابتدا اچھی رکھیں گے، نیک کاموں سے کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا پورا سال اچھا گزرے گا. اسلامک کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے، اور جو آخری مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذی الحج. محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے اور ذی الحج بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی گئی اور آغاز بھی حرمت والے مہینوں سے کیا گیا. کسی بھی چیز کی ابتدا یا آغاز اچھا ہوتا ہے اور انجام اچھا ہوتا ہے، تو پھر جو باقی کا عرصہ ہوتا ہے وہ بھی اچھا گزرتا ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی جی، اقرا کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ 9 کا روزہ نہیں رکھتے تو 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا حدیثوں سے تو ثابت نہیں ہے، مگر کسی وجہ سے اگر آپ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ 11 کا ملا لیں، تاکہ آپ کی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اس میں کوئی حقیقی عذر بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے عورتوں کو حیض وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی اور عذر بھی ہو تو، لیکن احادیث سے ویسے 9 کو ہی ملانا ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی. ہوں 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 اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یوم عرفہ کا پڑھا تھا تو اس کی فضیلت ہم نے بہت پڑھی تھی کہ وہ سب سے بہترین روزہ ہے، اور آج جو ہے ہم عاشورہ کا روزہ پڑھیں تو کون سا بیسٹ ہے؟ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن دونوں کی ہمیں فضیلت بیان کی گئی نا، تو ہمیں دونوں رکھنا چاہیے. اور جو ذی الحج کا جو روزہ ہے اس میں حاجی روزہ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کسی اور وجہ سے بھی ذی الحج کا روزہ یا عرفہ کا روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چانس دے دیا. ٹھیک ہے نا، کہ اب اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، تو اب ایک اور چانس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پتہ چل رہی ہے کہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کام کرو گے تو یہ گفٹ ہے. اب اگر اس نے وہ گفٹ مس کر دیا تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب تم یہ کام کر لو تو تمہیں یہ گفٹ مل جائے گا. بچوں کو آپشن دیتے ہیں جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ گفٹ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریوارڈز جو ہیں ہمارے حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف چانسز دیتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اور چانس ملا ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی. اچھا اچھا، ان کا یہ سوال ہے کہ عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے نا، یعنی ایک آپ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اور کبھی آپ وسیع کریں بھی اور کبھی آپ نہ بھی کریں،
یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک ہی کانسیپٹ، کیونکہ یہ کانسیپٹ لوگوں میں رائج ہے، اور یہ بہت سارے جو قرآن و سنہ پہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دن ہمیں کشادگی کرنی ہے. تو اس کانسیپٹ کے حوالے سے آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور کسی ساتھ اگر آپ کر بھی لیتے ہیں کہ افطاری کے حوالے سے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، گھر کے سب گھر والوں نے روزہ رکھا ہے، تو کسی ساتھ آپ سمپل افطاری بھی کریں نا. ضروری تو نہیں ہے نا کہ افطاری ہمیشہ جو ہے بہت کشادگی کے ساتھ اور بہت سارے کھانے پکا کر ہی جو ہے اس کو افطاری کی جائے. ایسے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس دن اگر میں کشادگی کر رہی ہوں تو ثواب نہیں ہے. جیسے عموماً ہم پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں یا ایام بیس کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس دن کوئی کشادگی کرتے ہیں ہم دسترخوان پہ؟ نہیں کرتے نا. لیکن ان دنوں میں اسپیشلی ہوتی ہے، تو اس چیز کو پھر تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہاں چھٹی ہوتی ہے اور گھر میں سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط چیز کریں جس سے ان لوگوں کی مشابہت ہو جائے جو غلط عقائد رکھتے ہیں. تو اس لیے اس کو کٹ ڈاؤن کریں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں. چھٹی والے دن تو بہت سارے آتے ہیں، اور آج کل تو آتے ہی رہتے ہیں چھٹی والے دن، تو پھر یہ کشادگی کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ان کا جو سوال ہے کہ محرم کے دنوں میں جو شربت اور حلیم وغیرہ وہ کھانا صحیح نہیں. جب کسی چیز، کیونکہ اس کو ثواب سمجھ کر بانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ثواب سمجھ کر لیا جاتا ہے، اور ثواب سمجھ کر کھایا جاتا ہے. تو کوئی بھی بدعت جو ہے اگر کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اور پھر اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو کھاتے ہیں تو پھر آپ بھی انہی میں شمار ہو جاتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کریں، جتنا حد تک ممکن ہو بچ سکتے ہیں بچیں. جہاں مجبوری آ جائے وہاں الگ بات ہے، جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، اللہ من ترر تم جو ہے. اور لیکن آپ جتنا بچ سکتے ہیں اس کو بچیں، خود اوائڈ کریں. اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بچوں کو خود بنا کر دے دیں تاکہ بچے جو ہے باہر جا کر کسی سے شربت وغیرہ لے کر نہ پی لیں. تو ایسا نہ کریں، بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کی مشابہت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں عبادات میں بھی مشابہت سے منع کیا. ہاں یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا. لیکن جیسے ہی علم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 9 محرم کا روزہ ملا دیا جائے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. حالانکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا باعث ثواب ایک کام ہے نا، ایک نیک کام ہے، لیکن نیک کاموں میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت منع کی گئی ہے. تو پھر جو غلط کام ہے ان میں تو مشابہت بالکل نہیں کرنی چاہیے. جی. ہوں. 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 نہیں، اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں، جیسے ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے. تو اسٹیٹس لگانے سے تو صرف آپ اگر صرف بطور علم آپ پھیلا رہے ہیں. جیسے ابھی حضرت عثمان کا یوم شہادت گزرا ہے پچھلے دنوں میں، تو کچھ لوگوں نے اس کی حدیث اور ان کی فضیلتیں بیان کی تھی. تو اس کا مقصد منانا نہیں ہوتا، وہ تو صرف لوگوں کو ان کی شہادت کے دن کا علم دینا یا ان کی کوششوں کا بتانا ہے. تو اگر آپ صرف اسٹیٹس پہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ دن ان کی شہادت کا ہے اور آپ کی نیت ایسی کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. برسی منانا باقاعدہ یہ کہ ان کے اس دن جو ہے آپ یا تو کوئی لوگ فاتحہ خوانی کرواتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس دن میرے ابو کی برسی ہے تو کچھ انفاق کر دیا جائے یا کچھ کھانا کھلا دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے کوئی سیلیبریشن ہے وہ منع کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی. جی اچھا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ بانٹتے ہیں حلیم وغیرہ یا شربت وغیرہ تو وہ دینے آتے ہیں، اگر ہم نہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رزق ہے. اس کے لیے دیکھیں کہ جب آپ دین پر ہوتے ہیں اور جب آپ حق پر ہوتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ جب لوگوں کو واضح ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو شروع میں اگر ایسا ہے کہ آپ منع نہیں کر سکتے تو آپ لے لیں، لیکن اس کو یہی باجی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو ویسٹ کر دیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے اور بدعات میں ہے. تو آپ کسی جانوروں کو دے دیں، یا اگر آپ کا دل نہیں مانتا نا کہ ویسٹ کرنے کا. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں، آپ کی میڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں دے دیں. تو جو چیز ہم خود نہیں پسند کرتے اپنے لیے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کو جانوروں کو دے دیں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ دین پر ہوں گے، جب آپ ایسی احادیث ان کو بتائیں گے تو ان کو علم ہو جائے گا.
پھر وہ آپ کو نہیں بھجوائیں گے تھوڑا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ. ابھی ارلی سٹیجز پر ہے نا آپ لوگ. جی ہاں، اس دن مختلف جو ہے فضیلتیں تھیں. حضرت ابراہیم کی بھی تھیں اور یہود کی بھی جو ہے مشابہت میں بھی وہ رکھتے تھے. تو اس وجہ سے جیسے دیکھیں قریش حج و عمرہ بھی کرتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی تھیں، پھر اور پیغمبر بھی آئے تھے تو ان کی کچھ بچی کچی تعلیمات تھی. لیکن ان کی جو حج عمرہ تھا وہ مختلف تھا. تو اب ان کا روزہ کس طریقے کا تھا یہ تو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ سوال؟ ٹھیک ہے، واضح ہے. چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.